جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PK36 حاجی انور عباسی صاحب. عباسی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو 5 UC اتحاد میں جو 5-6 امیدوار ہیں آپ اس لسٹ میں ہیں؟ دیکھیں جی ہمارا یہ جو 5 UC اتحاد کا جو پروگرام ہے میں ٹھیک ہے اس میں امیدوار ہوں، لیکن جو اتحاد فیصلہ کرے گا ہم اس کے پابند ہیں. کسی بھی امیدوار کا، میرا یا کسی دوسرے کا یا کسی تیسرے کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کی سپورٹ کریں گے. اچھا سپوز اگر آپ اس میں سلیکٹ نہیں ہوتے، آپ پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ گروپ سے ہٹ کے الیکشن نہیں لڑیں گے؟ نہیں میں گروپ سے کیوں ہٹ کے الیکشن لڑوں گا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 5 UC اتحاد ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس کو یہ اتحاد ٹکٹ دے گا یا جس کو سلیکٹ کریں گے ہم اس امیدوار کی سپورٹ کریں گے، انکنڈیشنل کریں گے، مالی جانی کریں گے اس کی. آپ چونکہ ایک دفعہ الیکشن لڑ بھی چکے ہیں نا، تو باقی امیدوار کچھ ہیں جو پہلے لڑ چکے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ابھی شاید ان کا پہلا الیکشن ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے سب سے بہتر امیدوار کون ہے؟ میرے خیال میں یہ جو اس وقت جن لوگوں نے اس سے پہلے الیکشن لڑا ہے ان میں آزاد امیدوار تھا، باقی سارے پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ تھے. کوئی لبیک کے تھے، کوئی اپنا سپاہی صحابہ کے تھے، تو ایسا کوئی امیدوار نہیں ہے جو ان میں نیا ہو. یہ تقریباً وہی ہیں، وہی چہرے ہیں. اچھا میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، ویسے میں نے تمام ممبروں سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر نون لیگ کا ٹکٹ مل جاتا ہے 5 UC اتحاد کے نامینیٹ کردہ امیدوار کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو اس وقت گھروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ شیر پہ مہر لگائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہو وہ کبھی شیر کے اس پہ نشان پہ ووٹ نہیں سٹیمپ نہیں مارے گا، وہ اپنی پارٹی کے پیچھے ہی جائیں گے. اور اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ کسی کو مل جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے نا وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جائیں گے. بہت شکریہ جی. دوسرا سوال میرا یہی تھا جو آپ نے انٹرٹین کر دیا، بہت شکریہ. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے آج ایونٹ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے استاد اس سارا جو میلہ اس کے روح رواں ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آگے کی پلاننگ کیا ہے سر؟ کہ آج آپ کا کسی امیدوار پہ اتفاق ہوا یا نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو زید بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں 5 یونین کونسل کا جو مقدمہ ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کروں. تو جو سوال آپ نے کیا تو اس کے حوالے سے تو انشاءاللہ 110% ہم اس امید پہ ہیں کہ ہمیں ٹکٹ PTI کا ٹکٹ ملے گا. ہم 5 یونین کونسل جو ہے وہ انشاءاللہ اس بالکل اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. آج اس ایونٹ کے بعد تو انشاءاللہ ہم ٹکٹ کی دوڑ میں پہلے نمبر پہ. یہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا پاور ہے گراؤنڈ لیول پہ جتنا آپ نے کام کر دیا تو آپ PTI کی، یہ ویسے بڑی سرپرائزنگ نیوز ہے، یہ بریکنگ نیوز ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ نون لیگ کے آپ کے دوست رفقا ہیں تو وہ اس فیصلے کے ساتھ چلیں گے؟ انشاءاللہ جی. چونکہ ہمارے یہ تقریباً 10-11 ماہ سے ہم یہ جو سٹرگل کر رہے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ، بعض ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ مذاق بھی کیا کہ آپ یہ بے روزگاروں کا ایک ٹولہ ہے. تو اس حوالے سے چونکہ ان سے میں ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہتا، اور نہ میں نے کبھی اپنے قائد محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر صاحب طاہر القادری صاحب کے حوالے سے جب بھی ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ سوال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے جواب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو اس حوالے سے میں چونکہ ان کی اس بات سے میں 100% ایگری ہوں، اور ان کی تقریباً میرے لیے ہر بات ہی ان کی جو ہے میرے وہ قائد ہیں، تو میں انشاءاللہ ان کے ہر بات کو مانتا ہوں. لیکن اس بات پہ میں ہمیشہ کسی کو جو مجھ پہ اعتراض کرے، میری ذات پہ کرے یا میری جو سٹرگل کر رہا ہوں اس پہ کرے، تو میں اس کا جواب نہیں دیتا. یہ آپ کو خیال کیسے ہے؟ مطلب یہ آپ کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے یا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے؟ چونکہ آپ ریٹائرڈ ہیں کافی ٹائم سے ایجوکیشن سے، تو ویسے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو خیال آیا کہ 5 UC اتحاد بنانا چاہیے، آیا کیسے؟ یہ میں ایک دن مجھے یہ خیال ہے کہ ہم چونکہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب مجھے دینا اس لیے دینا چاہیے کہ یار میں ذاتی طور پہ سردار مہتاب گورنر تھے، اللہ پاک نے ان کو بہت عزت دی. اس وقت میرا بیٹا جو کہ یہ اس ڈکی چھپی بات نہیں عروج پہ تھا،
تو میں نے نون لیگ کے لوگ ان سے میں نے کنٹیکٹ کیا، جس میں اجی جاوید صاحب، اجی فاروق صاحب اور بھی جو اس کے بالکل قریب تھے، ان کو بھیجا یار آپ ایسا کریں کہ یہ سردار صاحب کو کہیں کہ وہ ایک ٹیلی فون کریں نجم سیٹھی کو، تو یہ انشاءاللہ پی ایس ایل کھیل آئے گا، یہ اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں۔ تو انہوں نے ضرور رابطہ کیا، لیکن سردار صاحب نے ٹائم نہیں دیا۔ پہلے بھی مجھے اتنے وہ اچھے نہیں لگتے تھے سیاسی طور پہ، ویسے وہ ایک عظیم لیڈر ہیں، لیکن چونکہ سیاسی ایک اختلاف ہوتا ہے وہ ہر بندے سے کرنا تھا۔ لیکن اس کے بعد تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر میں نے کہا یار یہ ہماری ساری آنے والی نسل کو یہ رگڑ رہے ہیں، یہ جس طرح آج میرے آگے نہ ہے، جس طرح کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوئی، ککمنگ، دلولا، بٹن اور نمبل کے لوگ، چونکہ نمبل تو ہمارے ساتھ بعد میں ملا، لیکن جب ملا تو ایک ہماری طاقت بڑھی، تو میں نے کہا سوچا یار ان کے خلاف ایک کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو مجھے یہ خیال آیا اور پھر میں نے یہ واٹس ایپ بنایا۔ اس کے بعد چلتے چلتے 850-900 بندہ ہمارے اس واٹس ایپ گروپ میں آیا۔ تو جب چونکہ بعض لوگ ہمیں کہتے تھے آپ کا یہ جو طیارہ ہے ہوا میں ہے، جب زمین پہ گرے گا تو یہ کرش ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ آج میں انتہائی خوشی ہے کہ آج ہمارا طیارہ جب زمین پہ اس نے لینڈ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کس طرح لینڈ کیا، اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو۔ سر جی ایک پرسیپشن ہے، بلکہ ایک نہیں دو، ایک پرسیپشن یہ ہے، رائے پائی جاتی ہے کہ غضنفر عباسی پہ اتفاق رائے ہوگا، ایک دوسرا یہ ہے کہ میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ بوئی، دلولا، ککمانگ اور پٹن خورد یہ 4 یو سی اس بیلٹ سے امیدوار آنا چاہیے، کیونکہ ان کے تو والد صاحب بھی رہے اور پلاک بھی ان سے نزدیک ہے، یعنی اس بیلٹ میں تو نمائندگی رہی ہے، لیکن ہماری بیلٹ میں نہیں رہی ہے۔ زاہد صاحب نے اپنے بڑا خوبصورت سوال کیا، اس کا جواب مجھے دینا اس لیے چاہیے کہ چونکہ ان امیدواروں نے ہمیں درخواستیں نہیں دیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری نظر میں جو امیدوار تھے تقریباً 12 یا 13 شروع میں، پٹن سے بھی تھے، بوئی میں سے بھی تھے، ککمنگ میں سے تھی، دلولا میں اور نمبل میں بھی 2 تھے، لیکن ان سب کے ہم نے انٹرویو لیے۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ککمنگ کے، حافظ جاوید صاحب ہمارے ککمنگ کے، بیرسٹر زرید ایڈوکیٹ ہمارے ککمنگ کے۔ ہماری نظر جو تھی ہمیں بالکل زیادہ تر، چونکہ میں آپ کو اوپنلی ایک بات بتاتا ہوں، حافظ جاوید صاحب کے طرف تھی یار حافظ جاوید صاحب کو ٹکٹ ملے گا تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے، اور غضنفر عباسی صاحب بھی اور دلولا بھی، چونکہ بوئی بھی، یہ لوگ سارے حافظ صاحب پہ اتفاق کر جاتے، لیکن وہ چونکہ ان کی ذاتی مجبوریاں تھی وہ چھوڑ کر چلے گئے، سیاست کو ہی چھوڑ دیا۔ تو ان کا یہ فیصلہ یہ ان کو پتہ ہوگا انہوں نے کس حوالے سے کیا۔ تو اس وقت جو بات آپ کر رہے ہیں، ہم نے یہ جو میدان ہے اس وقت، جو ہمارا میدان ہے، ہمارے سامنے جو کھلاڑی ہیں بڑے مضبوط کھلاڑی ہیں، ان کے لیے ہمیں کھلاڑی ڈھونڈنا ہے، اور ہماری ترجیح جو ہے کہ یہ پہلی شکست ہم نے مضبوط کھیل کے ساتھ کھیلنی ہے۔ پہلی جو شکست ہمیں انہیں دینی ہے یا ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس مضبوط پلیئر ہوگا تو وہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ بہت شکریہ استاد محترم، میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں میری ضرورت پڑے گی تو میں تابعدار ہوں آپ میں۔ تھینک یو۔